حاصل مطالعہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مختلف تحریریں۔ آج کی تحریر کا انتخاب ہم نے بقائے ماحول کی عالمی انجمن IUCN کے سہمائی جریدے جنوری تا جون 2010 سے کیا ہے۔ تحریر کا عنوان ہے عجائبات فطرت۔ دنیا میں ذہین اور نکتہ طراز لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک صاحب دانش برنارڈ ویبر ہیں جن کے ذہن رسا میں یہ انوکھا خیال ابھرا کہ ایسے عجائبات عالم کی فہرست تیار کی جائے جنہیں صرف اور صرف دست قدرت نے تراشا ہو اور ان کی تشکیل میں انسان کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ سوئٹزرلینڈ کے فلم ساز اور عجائبات گھر کے نگران برنارڈ ویبر نے اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نیو 7 ونڈرز فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس نے پوری دنیا کے لوگوں کو ان عجائبات کے سلسلے میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے نامزدگیوں کی دعوت دی۔ لاکھوں کی تعداد میں موصول ہونے والے پیغامات میں سے ماہرین کی ایک جماعت نے 28 مقامات کو فائنل میں شمولیت کے لیے منتخب کیا۔ اب اگلے 2 سال تک یہ 28 مقامات ماہرین کی نگاہوں کا مرکز بنے رہیں گے تاکہ 2011 میں ان میں سے 7 کو کامیاب قرار دیا جا سکے۔ ان 28 عجائبات کی نامزدگی کے لیے دیگر امور کے علاوہ ہر نامزد جگہ کی اپنی انفرادی خوبصورتی، اس کی تاریخی اور ماحولیاتی حیثیت اور اہمیت کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے تاکہ 2011 میں ان میں سے 7 کو کامیاب قرار دیا جا سکے۔ ان 28 عجائبات کی نامزدگی کے لیے دیگر امور کے علاوہ ہر نامزد جگہ کی اپنی انفرادی خوبصورتی، اس کی تاریخی اور ماحولیاتی حیثیت اور اہمیت کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو ان 28 میں سے چند اہم انوکھے عجائبات سے متعارف کرواتے ہیں۔ برازیل میں واقع اناولاس کے محفوظ علاقے ایمیزون کے ان آبی علاقوں میں ماہرین تحقیقاتی غرض سے مچھلیاں جمع کرتے ہیں۔ یہ علاقہ پوری دنیا کے بارانی جنگلات کے نصف سے زیادہ تقریباً 70 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر مشتمل ہے اور یہ رقبہ 9 ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ وینزویلا میں واقع اینجل فال اس آبشار کی بلندی 1002 میٹر ہے اور اسے دنیا کا بلند ترین آبشار کہا جا سکتا ہے۔ آبشار تو جنوبی افریقہ کے ٹیبل ٹاپ ماؤنٹین کے علاقے میں بھی واقع ہے، مگر وہاں سیاحوں کی کثرت نے کچھ غیر محتاط ترقیاتی کاموں مثلاً بہت قریب سے بجلی کی سپلائی لائن وغیرہ کا گزرنا نے ان کی قدرتی خوبصورتی کو متاثر کر رکھا ہے۔ جزائر مالدیپ کے ان جزائر کی تعداد 1192 ہے، مگر ان میں سے صرف 200 آباد ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اگر سمندر کی سطح میں اضافہ ہوا تو ان میں سے کئی جزائر کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ خود مالدیپ کے دارالحکومت مالی کو بحیرہ ہند میں سمندری سطح کے اضافے سے شدید خطرات لاحق ہیں، کیونکہ یہ جگہ سطح سمندر سے زیادہ بلند نہیں ہے۔ ہاں، اگر مالدیپ قدرتی عجائبات عالم میں شمولیت کے حوالے سے کامیابی حاصل کر لے تو امید کی جاتی ہے کہ یہاں موسمی تبدیلیوں کے خطرات سے بچاؤ کے اقدامات میں تیزی آ جائے۔ خلیج ہیلانگ ویتنام 150 مربع کلومیٹر سے زائد علاقے پر مشتمل خلیج ہیلانگ میں کئی فرحت بخش اور پرسکون جزیرے واقع ہیں۔ یہاں ماہی گیروں کی متحرک تیرتی ہوئی آبادیاں یعنی گاؤں جگہ جگہ نظر آتے ہیں اور یہ ماہی گیر خلیج کے اتھلے پانی میں مچھلیاں پکڑتے نظر آتے ہیں۔ اس علاقے میں مچھلیوں کی 200 کے قریب اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہ خلیج ایک پسندیدہ سیرگاہ کی حیثیت رکھتی ہے اور اب قدرتی عجائبات عالم کی نامزدگی میں شامل ہو کر اسے اور بھی شہرت حاصل ہو گئی ہے۔ بحر مردار اسرائیل اور اردن کے درمیان موجود بحر مردار بھی قدرتی عجائبات عالم کی دوڑ میں نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اردن کے دارالحکومت عمان کے جنوب مشرق میں تقریباً 55 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بحر مردار کو دنیا میں سب سے زیادہ حسین قدرتی تخلیق اور روحانی مقام کا درجہ حاصل ہے۔ بحر مردار نچلی ترین آبی سطح کا درجہ رکھتا ہے اور یہاں نہ صرف بے شمار قدرتی خزانے زیر آب موجود ہیں بلکہ یہ دنیا میں قدرتی نمک پیدا کرنے والا دنیا کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ بحر مردار کو نمک کی جھیل بھی کہا جاتا ہے۔ جزائر گیلان بیگوس ایکویڈر میں واقع ان جزائر کو اپنے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے دنیا کے بہترین تفریحی مقامات میں بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ یہ جگہ عظیم الجثہ گیلان بیگوس کچھووں کے علاوہ دیگر کئی اقسام کی آبی حیات کے لیے بھی مشہور ہے۔ خود ایکویڈور جنوبی امریکہ کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ ٹیبل ماؤنٹین
جنوبی افریقہ دور سے ایک میز کی طرح ہموار سطح، یہ پہاڑ جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن کے قریب واقع ہے اور یہاں سے شہر کا نظارہ انتہائی لطف دیتا ہے۔ اس پہاڑ کو ترقی دینے کا کام 20ویں صدی کے آغاز میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ اس پہاڑ کی بلند سطح یا چوٹی تک سب سے پہلے پہنچنے والا اینٹونیو ڈی سیلٹنا نامی ایک شخص تھا جو 1530 میں وہاں تک پہنچا اور اس کی ہموار سطح دیکھ کر اسے ٹیبل ماؤنٹین کا نام دیا۔ قدرتی حسن نے اس پہاڑ کو بجا طور پر عجائبات عالم میں مقابلے کا حقدار بنایا ہے۔ اس کی سیر کا لطف شہنشاہ جارج ششم کے علاوہ ملکہ الزبتھ دوم بھی اٹھا چکی ہیں۔ بشکریہ بقائے ماحول کی عالمی انجمن INCU کے سہمائی جریدہ